بہنوں کی قدر کیجیے۔ بہن کی شادی کو 6 سال ہو گئے ہیں، میں کبھی اس کے گھر نہیں گیا۔ عید شبرات کبھی بھی ابو یا امی جاتے ہیں۔ میری بیوی ایک دن مجھے کہنے لگی، آپ کی بہن جب بھی آتی ہے اس کے بچے گھر کا حال بگاڑ کر رکھ دیتے ہیں، خرچ ڈبل ہو جاتا ہے، اور تمہاری ماں ہم سے چھپ چھپا کر کبھی اس کو صابن کی پیٹی دیتی ہے، کبھی کپڑے، کبھی سرف کے ڈبے، اور کبھی کبھی تو چاول کا تھیلا بھر دیتی ہے۔ اپنی ماں کو بولو یہ ہمارے گھر ہے، کوئی خیرات سینٹر نہیں۔ مجھے بہت غصہ آیا۔ میں مشکل سے خرچہ پورا کر رہا ہوں اور ماں سب کچھ بہن کو دے دیتی ہے۔ بہن ایک دن گھر آئی ہوئی تھی، اس کے بیٹے نے ٹی وی کا ریموٹ توڑ دیا۔ میں ماں سے غصے میں کہہ رہا تھا، ماں بہن کو بولو یہاں عید پہ آیا کرے بس، اور یہ جو آپ صابن، سرف اور چاول کا تھیلا بھر کر دیتی ہیں نہ اس کو بند کریں۔ سب ماں چپ چاپ سنتی رہی، لیکن بہن نے ساری باتیں سن لی تھی۔ میری بہن کچھ نہ بولی۔ 4 بج رہے تھے، اپنے بچوں کو تیار کیا اور کہنے لگی، بھائی مجھے بس سٹاپ تک چھوڑاؤ۔ میں نے جھوٹے منہ کہا رہ لیتی کچھ دن، لیکن وہ مسکرائی نہیں۔ بھائی بچوں کی چھٹیاں ختم ہونے والی ہیں۔ پھر جب ہم دونوں بھائیوں میں زمین کا بٹوارا ہو رہا تھا تو میں نے صاف انکار کیا، بھائی میں اپنی زمین سے بہن کو حصہ نہیں دوں گا۔ بہن سامنے بیٹھی تھی، وہ خاموش تھی، کچھ نہ بولی۔ ماں نے کہا بیٹی کا بھی حق بنتا ہے، لیکن میں نے گالی دے کر کہا کچھ بھی ہو جائے میں بہن کو حصہ نہیں دوں گا۔ میری بیوی بھی بہن کو برا بھلا کہنے لگی، وہ بیچاری خاموش ہو گئی۔ بڑا بھائی علیحدہ ہو گیا۔ کچھ وقت کے بعد میرے بڑے بیٹے کو ٹی بی ہو گیا۔ میرے پاس اس کا علاج کروانے کے پیسے نہیں تھے، بہت پریشان تھا۔ میں لاکھوں روپیہ قرض بھی لے لیا تھا۔ بھوک سر پہ تھی، میں بہت پریشان تھا، کمرے میں اکیلا بیٹھا تھا، شاید رو رہا تھا۔ حالات پہ اس وقت وہی بہن گھر آ گئی۔ میں غصے سے بولا، اب یہ آ گئی ہے۔ منحوس میں نے بیوی کو کہا کچھ تیار کرو بہن کے لیے۔ بیوی میرے پاس آئی، کوئی ضرورت نہیں گوشت یا بریانی پکانے کے لیے۔ پھر 1 گھنٹے بعد وہ میرے پاس آئی، بھائی پریشان ہو؟ بہن نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا، بڑی بہن ہو، تمہاری گود میں کھیلتے رہے ہو، اب دیکھو مجھ سے بھی بڑے لگتے ہو۔ پھر میرے قریب ہوئی، اپنے پرس سے سونے کے کنگن نکالے، میرے ہاتھ میں رکھے، آہستہ سے بولی، پاگل تو پریشان ہوتا ہے، بچے اسکول گئے تھے، میں نے سوچا دوڑتے دوڑتے بھائی سے ملاؤں۔ یہ کنگن بیچ کر اپنا خرچہ کر، بیٹے کا علاج کرواؤ، شکل تو دیکھ ذرا کیا حالت بنا رکھی تم نے۔ میں خاموش تھا، بہن کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ وہ آہستہ سے بولی، کنگن کے بارے میں کسی کو نہ بتانا۔ میرے ماتھے پہ بوسہ کیا اور 1000 روپیہ مجھے دیا، جو 150 کے نوٹ تھے، شاید اس کی جمع پونجی تھی۔ میری جیب میں ڈال کر بولی، بچوں کو گوشت لا کر دینا، پریشان نہ ہوا کر۔ جلدی سے اپنا ہاتھ میرے سر پر رکھا اور جلدی سے جانے لگی۔ میں بہن کی اس محبت میں مر گیا تھا۔ ہم بھائی کتنے مطلب پرست ہوتے ہیں، بہنوں کو پل بھر میں بیگانہ کر دیتے ہیں، اور بہنیں بھائیوں کا ذرا سا دکھ برداشت نہیں کر سکتیں۔ میں ہاتھ میں کنگن پکڑے زور زور سے رو رہا تھا۔ اس کے پیروں کی طرف میں دیکھا تو ٹوٹی ہوئی جوتی پہنی ہوئی تھی، پرانا سا دوپٹہ اوڑھا ہوا تھا۔ جب بھی آتی تھی وہی دوپٹہ اوڑھ کر آتی۔ کچھ لمحے بہنوں کے پاس بیٹھ کر حال پوچھ لیا کریں، شاید کہ ان کے چہرے پہ کچھ لمحوں کے لیے ایک سکون آ جائے۔ بہنیں ماں کا روپ ہوتی ہیں، کبھی کبھی ان سے ضرور مل آیا کیجیے، اور ہو سکے تو ان کے ہاتھ پر کچھ پیسے ضرور رکھ کے آیا کیجیے۔ پیسے دیتے وقت وہ انکار کریں گی، مگر یقین رکھیے ان کو یقیناً پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اپنی بہنوں کی قدر کیجیے، ان کا خیال رکھیے، ان کا حال چال ضرور پوچھتے رہیے۔ لیجیے، بہن خوش ہو جائے گی۔ آپ کا بہن سے رابطہ کرنے اور بہن کا حال چال پوچھنے سے جو بہن کو خوشی ہوگی وہی اصل ہماری اس تحریر کا ثمر ہوگا۔ رابطہ کرنے کے بعد آپ بہن کی محبت اور خوشی کو دیکھ کر حیران رہ جائیں گے، یہ سچ ہے، آزما لیجیے۔ بہن سے رابطے کے بعد جو آپ کو دلی خوشی حاصل ہوگی وہ ہم سے ضرور شیئر کیجیے۔